اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم شانہ و تمام برہانہ کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام اور سامعین ذی مقام اللہ جل مجدہ کے پاک کلام میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندہ کو سیر کروائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی وہ مسجد اقصی بارکنا حولہ جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے، لنوریہ من آیاتنا، سیر اس لیے کروائی تاکہ ہم اپنے اس خاص محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ذات سننے والی دیکھنے والی ذات ہے۔ حضرات ذی وقار، پچھلے جمعۃ المبارک پہ ہم نے آپ سرکار کی بشریت کے معراج کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کی تھی، چونکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ سرکار کی ذات والا شان کے اندر بشریت بھی ہے، نورانیت بھی ہے اور آپ کی حقیقت بھی ہے، تین آپ کی حیثیتیں ہیں، اور خالق کائنات نے آپ کو تینوں حیثیتوں سمیت معراج کروائی ہے۔ معراج کہتے ہیں کسی بھی مقام کی انتہا کو، معراج عروج بلندی اس کا معنی ہے، معراج کا معنی سیڑھی بھی ہوتا ہے، کسی بھی مرتبے کی انتہا ہو جائے تو وہ اس کی معراج ہوتی ہے۔ خالق کائنات حضرت یوسف علیہ نبینا کو کنویں کے اندر نوازتے ہیں، جب بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تو خالق نے بغیر جبریل کے واسطے ان کے ساتھ کلام کیا، حضرت یوسف کے ساتھ، تو یہ ان کے ساتھ جو اللہ پاک نے کلام کیا یہ ان کے اوپر رب کا انعام تھا، نوازش تھی رب ذوالجلال کی، تو یوسف علیہ نبینا کا یہ کنویں کے اندر ہی معراج تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا کو جب نمرود نے آگ کے اندر پھینکا، خالق کائنات نے ان کو آگ سے محفوظ رکھا، آگ کو گلزار بنایا اور آگ کے اندر ہی ان کے ساتھ کلام فرمایا، یہ ابراہیم کی معراج تھی۔ حضرت یونس علیہ نبینا جب مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے ہیں تو خالق کائنات نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس سے کلام کیا، یہ ان کی معراج تھی۔ عیسیٰ ابن مریم کو خالق کائنات نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تو یہ ان کی معراج ہے۔ حضرت ادریس علیہ نبینا اس وقت جنت کے اندر زندہ موجود ہیں، یہ ان کی معراج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا کے ساتھ خالق کائنات نے کوہ طور پہ بے شمار مرتبہ کلام کیا، یہ ان کا معراج ہے۔ الغرض خالق کائنات نے ہر نبی کو اس کے مرتبے کے مطابق تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے تحت معراج کروائی ہے۔ ہر نبی کو خالق کائنات نے ایک دوسرے سے الگ درجہ عطا فرمایا، یہ ہر نبی کی معراج تھی۔ چونکہ آپ سرکار امام الانبیاء ہیں اور امام المرسلین ہیں، قائد المرسلین ہیں، تو اس لیے خالق کائنات نے آپ کو دیگر انبیاء کرام سے ممتاز حیثیت سے اور جداگانہ طریقے سے خالق کائنات نے معراج کروائی۔ سب سے زیادہ خالق کائنات نے اگر انبیاء میں سے کسی نبی کو نوازا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا ہے، کہ خالق نے بغیر حجاب کے ان کے ساتھ کلام فرمایا کوہ طور پہ۔ اس کے علاوہ کسی نبی کے ساتھ رب نے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا،
جب بھی رب ذوالجلال نے کسی نبی سے کلام کیا تو وہ فرشتے کے ذریعے سے کیا. پیغام فرشتہ لے کر آتا جبریل تو وہ رب ذوالجلال کا پیغام سنا جاتا آگے. لیکن موسیٰ علیہ نبینا یہ وہ نبی ہیں رب ذوالجلال نے جبریل کو پیچھے ہٹا کے ڈائریکٹ اپنا کلام ان کے ساتھ کیا اور ان کے ساتھ گفتگو کی. یہ اس اعتبار سے دیگر انبیاء کرام سے ممتاز حیثیت رکھتے ہیں. لیکن انہوں نے بھی کلام سن کے جب کلام کی چاشنی اپنے رگ و ریشہ میں محسوس کی اور اس کی لذت محسوس کی تو عرض کر دیا مولا ربی آرینی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو خالق کائنات نے فرمایا موسیٰ تیرا مقام چونکہ کم ہے میرے مصطفیٰ کا زیادہ ہے، تیری معراج کی انتہا بھی یہیں تک ہے، تو اس سے اوپر نہیں جا سکتا، اس سے زیادہ ہم تجھے نواز نہیں سکتے. تو کیا مولا کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کو تو اپنا جلوہ بھی دکھائے؟ کلام تو نے میرے ساتھ کر لیا، کیا زمانے میں اب ایسا کوئی بھی نہیں جو تیرا جلوہ بھی دیکھے اور تیرے ساتھ کلام بھی کرے؟ تو خالق نے فرمایا موسیٰ صرف ایک ہی ہے، ایک میرا محبوب ہے جس کے ساتھ میں کلام بھی کروں گا اور اپنے سارے حجابات ہٹا کے اپنی آغوش رحمت میں بٹھا کے اسے اپنا دیدار بھی کرواؤں گا. وہ میرا محبوب ہے اور وہ میرا ایسا محبوب ہے جن کے نبوت کے صدقے میں نے تیرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے. حضرات ذی وقار بشریت کے اعتبار سے اگر ہم موازنہ کریں دیگر انبیاء کرام کا، ان کے معراج بھی آپ نے سماعت فرما لیے. سرکار کو بھی رب ذوالجلال نے بشری اعتبار سے معراج کروایا. یہ جو 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے اس میں سرکار کی بشریت کا معراج ہے. بشریت جسمانیت چونکہ انسان کی زمین کے اوپر رہتی ہے تو زمین کے اوپر رہ کر جو زمینی حقائق محبوب نے دیکھے ہیں وہ سرکار کا زمینی معراج ہوا، آپ کی بشریت کا معراج ہوا. میری اور آپ کی نظر اس سطح زمین سے نیچے 1 انچ بھی نہیں دیکھ سکتی، اس دیوار کی پرلی طرف ہماری نگاہ نہیں دیکھ سکتی. لیکن سرکار کی بشریت اس کا معراج یہ ہے کہ آپ کھڑے قبر کے باہر ہیں اور قبر کے اندر ہونے والے احوال کا نظارہ کر رہے ہیں. آپ کی بشریت کا عالم یہ ہے کہ آپ ایک پل کے اندر لیلن رات کے تھوڑے سے عرصہ کے اندر من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی تک کا سفر طے کر جاتے ہیں. ہمیں یہ فاصلے طے کرنے کے لیے وقت درکار ہے، ٹائم لگتا ہے، لیکن محبوب کی بشریت اتنی پاورفل بشریت ہے، اتنی مقام رکھنے والی بشریت ہے کہ یہ مسجد حرام سے اقصی تک کا جو 2.5 مہینے کا کم بیش فاصلہ ہے سرکار نے رات کے تھوڑے سے عرصہ کے اندر طے کر لیا. اور آپ اس جہان میں رہ کر قبر والے جہان کی آپ خبر گیری رکھ رہے ہیں اور جو کچھ بھی زمین کے اندر ہوا سرکار کو وہ سب نظر آ رہا ہے. یہ سرکار کی بشریت کا معراج تھا. اس مقام کے بعد، اس اعزاز کے بعد اور اس نوازش کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ بشریت کے ساتھ اگر موازنہ کریں تو دیگر انبیاء کرام کی بشریت بھی آپ سرکار کی بشریت سے کئی گنا کم ہے اور آپ کی بشریت ان نبیوں کی بشریت سے کئی گنا زیادہ ہے. اسی لیے سرکار نے جو ہے نا وہ زمینی تمام حقائق کا نظارہ کیا جو کہ دیگر انبیاء کرام نہ کر پائے. جب انسان کو خالق کائنات نے تخلیق فرمانا چاہا آدم علیہ نبینا کو تو فرشتوں نے یہ اعتراض کیا تھا. پہلے پارے کے اندر یہ بات بڑی تفصیل سے موجود ہے. انہوں نے کہا تھا کہ مولا کریم تو اس انسان کو بنائے گا جو دنیا میں جا کر قتل و غارت کرے گا، ڈنکا و فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، چغل خوری کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتیاں کرے گا. تو مولا کریم اس انسان کو نہ بنا. چونکہ ملائکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نوری مخلوق ہیں اور جو ابھی بننے والا ہے آدم وہ خاکی ہوگا، تو وہ اپنے ہی آپ میں اپنے آپ کو آدم سے افضل سمجھ رہے تھے اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہے تھے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ مولا کریم اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو خون بہائے گا، جو فساد کرے گا، مولا تو اسے بنانے والا ہے.
اسے نہ بنا۔ اگر تجھے اپنی عبادت ہی چاہیے، اپنی بارگاہ میں سجدے ہی چاہیے، تسبیحات ہی چاہیے، تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بھی بولتے ہیں۔ ملائکہ مولا جتنے اور بنانے ہیں بنا لے، انسان بنانے کی تجھے کیا حاجت ہے؟ تو خالق کائنات نے جہاں پہ دیگر جوابات مفسرین اکرام نے لکھے، خالق نے فرمایا تھا کہ ملائکہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ تو قرآنی جواب ہے، لیکن اس کے ضمن میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ایک جواب خالق کائنات کی طرف سے ملائکہ کے نام یہ بھی تھا کہ ملائکہ تمہیں اپنی نورانیت کے اوپر بڑا مان ہے کہ ہم نوری مخلوق ہیں، ہم جیسا کوئی نہیں، آنے والا بشر بھی، آنے والا انسان بھی ہم جیسا نہیں ہوگا۔ ان کے اس وہم کو خالق کائنات نے دور کرنا تھا اور انہیں یہ بتانا تھا، اے نوری ملائکہ اگرچہ تمہارے پاس نورانیت ہے، لیکن انہی انسانوں میں سے ایک اپنا ایسا خاص محبوب پیدا کروں گا جس کو میں نورانیت بھی دوں گا، بشریت بھی دوں گا، لیکن اس کی نورانیت ایک دن آئے گا کہ تمہاری نورانیت سے بھی پرواز کر کے اوپر چلی جائے گی۔ تم نے آج جنت میں کھڑے ہو کر یہ اعتراض کیا ہے نا کہ مولا ہم جیسا کوئی نہیں، ہم تیری مقدس پاکی بھی بولتے ہیں، تیری تعریف بھی کرتی ہیں، انسان جو پستی کو پرہنے والا ہے اسے نہ بنا۔ تو ملائکہ تم نے تو میرے انسان کے ظاہر کو دیکھا، اس کے اندر جو اس کا باطن پن ہے، اس کی جو نورانیت ہے وہ تو تم نے دیکھی ہی نہیں۔ تم نے تو اپنے آپ کو پرمان کیا، تو میں محبوب کی نورانیت کو تمہاری نورانیت سے بھی اوپر لے جاؤں گا، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ میں جس محبوب کی خاطر میں نے سارے انسان بنا دیے، کائنات بنا دی، اس کا مقام تم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو خالق کائنات نے اس رات پھر سرکار کی نورانیت کو بھی نوازا، نورانیت کو بھی نوازا تاکہ ساری نوری مخلوقات یہ سمجھ جائے کہ اگرچہ ہم بھی نور ہیں، لیکن جس جگہ پہ ہمارے نور کی انتہا ہو جاتی ہے اس سے اوپر محمد مصطفیٰ کی نورانیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی کے دروازے کے سامنے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہیں، وہ بشر بھی ہیں، وہ نور بھی ہیں، اور 70,000 نوری ملائکہ کی جماعت ہے جو کہ نور ہی نور ہیں۔ جبریل جنت سے براق لے کر آیا ہے، وہ بھی نور ہے، اس کے لگام جو اس کے گلے میں ہے وہ لگام بھی نور کا ہے، اور مسجد اقصی سے پہلے آسمان کی طرف جو سیڑھی جا رہی ہے وہ سیڑھی بھی نور کی ہے، اور ساری مخلوقات جو وہاں پہ چراغ جو ان کے ہاتھوں میں ہیں ملائکہ کے، وہ چراغ بھی نور کے ہیں، اور پھر ان کے اندر نور چمک بھی رہا ہے، چراغ جل بھی رہے ہیں، ساری مخلوقات نور کی ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگرچہ ساری مخلوقات نور کی تھی، سب سے زیادہ چمک اور دمک اور رونق جس ہستی کی تھی وہ محمد مصطفیٰ کی ذات تھی۔ مسجد اقصی کے صحن میں جس ذات کا چہرہ تمام نوری مخلوقات سے زیادہ چمک رہا تھا محمد مصطفیٰ کی ذات تھی۔ آپ نے سماعت فرما لیا مسجد اقصی کے اندر جو نماز ہوئی۔ ایک بات یہ بھی یہاں پہ کرتا چلا جاؤں، معراج کی رات جب سرکار واپس آئے ہیں تب نماز کا تحفہ ملا ہے، تب امت کو نماز کا جو ہے نا وہ تحفہ ملا، نماز فرض ہوئی معراج کی اگلی صبح۔ لیکن ابھی معراج جانے سے پہلے سرکار امت کی امامت کروا رہے ہیں، انبیاء کو نماز پڑھا رہے ہیں، ملائکہ کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ اس بات کا بیچن ثبوت اور دلیل ہے کہ فرائض کے لاگو ہونے سے پہلے، فرائض کے دنیا میں اترنے سے پہلے محبوب کو پتا تھا کہ رب جلال نے میرے اوپر کیا کیا دین اتارنا ہے۔ نماز فرض نہیں ہوئی لیکن سرکار نے نماز پڑھی بھی اور ساتھ پڑھا بھی دی کہ یہ نماز رب جلال نے ہمارے اوپر فرض کرنی ہے۔ تو حضرات ذوالفقار نماز ہوئی، مسجد اقصی کے دروازے کے بالکل سامنے ایک پتھر تھا جس کے ساتھ جبریل نے آپ سرکار کے براق کو باندھا ہوا تھا، اس میں سوراخ تھا، سرکار کا براق اس کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ سارے معاملات ہوئے، نماز ہوئی، سرکار جب باہر تشریف لائے تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پہلے آسمان سے زمین کی طرف ایک بڑی ہی خوبصورت سیڑھی اتری،
وہ سیڑھی نور کی ہے، چمک رہی ہے، اور سیڑھی کے ارد گرد جو ہے نا موتی اور یاقوت اور مرجان لگے ہوئے ہیں۔ وہ سیڑھی بالکل میرے سامنے لا کے کھڑی کر دی گئی۔ مجھے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس براق کے اوپر آپ تشریف فرما ہوں، یہ سیڑھی کے اوپر چڑھتے چڑھتے آپ کو پہلے آسمان کی طرف لے جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنا قدم اقدس اس پتھر کے اوپر رکھا جہاں پہ میرا براق بندھا ہوا تھا، چونکہ براق کی ہائٹ اور اس کا قد ذرا اونچا تھا، تو چڑھنے کے لیے مجھے کسی نیچے سے سہارے کی ضرورت تھی۔ تو کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب وہ قدم پتھر کے اوپر رکھا اور دوسرا قدم براق کے اوپر رکھا تو براق کی لگام جبریل نے تھامی، اور سیڑھی کی طرف جب وہ چڑھنے لگا 2 4 10 فٹ تک گز تک وہ جب براق اوپر کو چلا، سرکار فرماتے ہیں میں نے اچانک اپنی نظر نیچے کی۔ بشر ہے نا، بشر اٹھ نہیں سکتا، بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں قدموں سمیت زمین سے 1 انچ بھی نہیں اٹھ سکتا۔ ایک قدم اٹھا کے کھڑا ہو سکتا ہے، دونوں قدموں سمیت اوپر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب سرکار کی بشریت زمین کے اوپر رہ گئی۔ اب یہ جو سرکار زمین سے اوپر جانے لگے ہیں یہ سرکار کی نورانیت ہے۔ سرکار نورانی حیثیت اور اس کے تقاضوں سمیت جو ہے وہ عرش معلا اور لامکان کی اونچائیوں کی طرف جانے والے ہیں۔ سرکار نے جس پتھر کو پر قدم رکھا، چونکہ یہ قدم جو تھا سرکار کی نورانیت کے پہلو والا قدم تھا، اب اس پتھر کے اندر بھی یہ تاثیر اور طاقت آ گئی، جیسے جیسے سرکار کی سواری اوپر کو چڑھ رہی ہے وہ پتھر بھی ساتھ ساتھ آسمانوں کی طرف چڑھ رہا ہے۔ جب تھوڑے سے فاصلے پہ سرکار نے اس پتھر کو دیکھا کہ میرے ساتھ یہ بھی اڑ رہا ہے، صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ اگر میں اس کو نہ دیکھتا تو وہ میرے ساتھ پوری کائنات کی سیر کر کے آتا، میرے پیچھے پیچھے پوری کائنات کی سیر کر کے آتا، لیکن میں نے اس پتھر کو دیکھ لیا۔ جب دیکھا تو سرکار نے فرمایا یا حجر زمزم، اے پتھر یہیں پہ رک جا۔ سرکار نے نہ نیچے آنے کا حکم دیا نہ اوپر جانے کا حکم دیا، فرمایا یہیں پہ رک جا۔ وہ دن گیا، آج کا آیا، مسجد اقصی کے دروازے کے سامنے وہ پتھر آج بھی ہوا میں لٹکا ہوا ہے۔ ہوا میں لٹکا ہوا، جتنا مرضی وزن ڈال لیں وہ پتھر نیچے نہیں ہوگا، اور تب تک نہیں ہوگا جب تک سرکار اس پتھر کو اوپر یا نیچے جانے کا حکم نہیں دیں گے۔ اس پتھر کو یہ طاقت کہاں سے ملی؟ اس کو صرف نسبت ہوئی سرکار کے قدمین شریفین کے ساتھ۔ جس چیز کی نسبت سرکار کے ساتھ ہو جاتی ہے پھر وہ زمانے کی حدود و قیود سے برا ہو جاتا ہے۔ تو حضرات ذوالفقار سرکار فرماتے ہیں کہ پھر مجھے سواری سمیت آسمان کی طرف چڑھایا گیا۔ ایک پل گزرنے سے پہلے براق مجھے زمین سے اٹھا کر پہلے آسمان پر لے گیا۔ یہ فاصلہ 70,000 سال کا فاصلہ ہے، اور اس براق نے ایک ہی قدم کے اندر وہ فاصلہ طے کر لیا۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس براق کی رفتار کا عالم کیا تھا، کتنی تیز رفتار تھی؟ تو سرکار نے فرمایا یادا اقتوہ اندا اقصا طرفی، جہاں تک براق کی نظر کی انتہا جاتی تھی وہاں پہ اس براق کا پہلا قدم پہنچتا تھا۔ تو حضرات ذوالفقار سرکار نے فرمایا اس نے پہلا قدم پہلے آسمان کے اوپر رکھا۔ اب 7 آسمان ہیں۔ جبریل ایسا فرشتہ ہے، اس کے لیے جب بھی زمین کے پر آئے جب بھی جائے کوئی اس کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے، کوئی اس کے لیے قید نہیں ہے، کوئی اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ جب مرضی زمین پہ آ سکتا ہے، جب مرضی جا سکتا ہے۔ اس کے لیے جنت کے اور آسمانوں کے اور زمینوں کے سارے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔ اب جب جبریل زمین کی طرف آیا تھا سرکار کو لینے کے لیے تب آسمان کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اب جب واپس جانے لگا تو پہلے آسمان کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا، دیکھا تو دروازہ اندر سے بند ہے۔ دروازہ اندر سے بند ہے، حیران ہوا کہ پہلے تو دروازہ ہر لمحہ کھلا ہوتا ہے، آج بند کیوں ہے؟ خیر دروازے کو دستک دی، اندر سے آواز آئی کہ من دقل باب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ من انتا، آنے والے تو کون ہے؟ کہا کہ آنا جبریل، میں جبریل ہوں۔ حالانکہ دروازہ کھل جانا چاہیے تھا، جبریل جو آیا اس کے لیے ہر لمحہ دروازے کھلے ہوتے ہیں، آج تو نام بھی بتا دیا کہ میں جبریل ہوں، دروازہ کھل جانا چاہیے تھا، آنا جبریل، دروازہ نہیں کھلا۔ پھر پوچھا گیا اے دروازہ کھٹکھٹانے والے، اے جبریل بتا ومن معک، تیرے ساتھ کون آیا ہے؟
آج دروازہ تیرے لیے نہیں کھلے گا، آج تجھے وہ پروٹوکول نہیں دیا جائے گا جو پہلے دیا جاتا ہے۔ آج یہ بتا کہ آقا تیرے ساتھ کون ہے؟ تو کہا معیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو کہا کہ ابھی میرے نام کو جبریل اپنے لبوں سے ادا کر رہا ہے، میرا نام لے ہی رہا ہے، فتح الباب، پہلے آسمان کا دروازہ فوراً کھل گیا۔ فوراً جب دروازہ کھلا، میں نے آگے بڑھ کے جب دیکھا تو ایک بزرگ وہاں پہ تشریف فرما ہے۔ وہ کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں تو مسکرا پڑتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں تو ذرا غمگین ہو جاتے ہیں، افسردہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اے جبریل یہ بزرگ کون ہیں اور یہ ادھر دیکھ کے مسکراتے کیوں ہیں، ادھر دیکھ کے غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جد امجد اور انسان کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ اب آدم تو وہ تھے جو ابھی اقصا میں سرکار کے پیچھے نماز پڑھ کے گئے تھے، اور آدم نے خطبہ بھی دیا تھا۔ پہلا خطبہ آدم کا تھا اقصا کے اندر، جنہوں نے کہا تھا کہ الحمدللہ الذی خلقنی بیدیہ، ساری تعریفات اس مولا کے لیے جس نے میں آدم کو اپنے ہاتھ سے تکلیف فرمایا۔ اس آدم کا خطبہ تو سرکار نے اقصا میں سنا بھی تھا، آدم کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی تھی، لیکن پھر سرکار پوچھ رہے ہیں جبریل یہ کون ہے؟ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ سرکار کو اگر پتا ہوتا کہ پہلے آسمان پہ بیٹھا ہوا کون ہے تو سرکار پوچھتے ہی کیوں کہ کون ہے؟ میں نے کہا بھائی پتا ہونا یا نہ ہونا ایک الگ بات ہے، سرکار ہے رحمت للعالمین، اور سرکار کی ایک خصوصیت ہے، آپ کا یہ خاصہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو جیسا پروٹوکول دیتے ہیں نا، اپنے قریبیوں کو، دوستوں کو جو مقام دیتے ہیں، اپنے غلاموں کو بھی وہی مقام دیتے ہیں، اپنے غلاموں کو بھی وہی مقام دیتے ہیں۔ جس صف میں اپنے بھائی یا اپنے بیٹے یا اپنے چچا زاد یا اپنے کسی بھی رشتہ دار کو کھڑے کرتے ہیں، اسی صف میں سرکار بلال حبشی کو بھی کھڑا کرتے ہیں۔ تو حضرات ذوالفقار جبریل جو ہے وہ سرکار کا غلام ہے، سرکار کا نوکر اور خادم ہے۔ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا سفر جو اس نوکر نے آقا کے ساتھ کیا، آقا کے ساتھ کیا، سرکار نے سمجھا اور پرکھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرا غلام سمجھے کہ آقا تو مجھے کوئی نہیں، آقا تو مجھے اہمیت ہی نہیں دیتے۔ تو آقا آگے کھڑے ہیں، پتہ بھی ہے کہ آدم بیٹھے ہیں، لیکن پھر بھی پوچھا غلام بتائیے کون ہے؟ یہ غلام بتائے، جبریل بتائیے کون ہے، تاکہ اسے بھی محسوس ہو جائے کہ میں کوئی اجنبی نہیں ہوں، مجھے کوئی غلامی والا درجہ نہیں دیا جا رہا، سرکار مجھے بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آدم ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل پھر یہ ادھر دیکھ کے مسکراتے کیوں ہیں، ادھر دیکھ کے غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ وجہ یہ ہے آدم کو ساری اولاد دکھائی جا رہی ہے، دائیں طرف والے جنتی ہیں، بائیں طرف والے جہنمی ہیں۔ آدم جب ان کو دیکھتے ہیں اپنی اولاد کو بڑا خوش ہوتے ہیں کہ یہ اولاد میری جنتی ہے، جب بائیں طرف والی اولاد کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ میری اولاد جہنم میں جائے گی۔ آدم علیہ نبی علیہ نے جب دیکھا محمد مصطفیٰ آئے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اہلا و سہلا مرحبا یا ابن الصالح، اے میرے نیک بیٹے محمد میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں آدم علیہ نبی علیہ نے پہلے مقام پہ، پہلے آسمان پہ ہمارا استقبال کیا، تھوڑی سی گفتگو ہوئی، پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ چلیں اگلے آسمان کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے سے دوسرے آسمان کا فاصلہ پھر 70,000 سال کا۔ پھر جبریل نے براق کی لگام تھامی اور غلام کی طرح دوسرے آسمان پہ پہنچا تو پھر اندر سے دروازہ بند ہے، پھر دروازہ بند ہے۔ اصل میں یہ پیغام تھا جبریل آج تیری کوئی وقت نہیں ہے، آج تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، آج نام چلے گا تو محمد مصطفیٰ کا چلے گا، آج ان کا نام چلے گا۔ دستک دی، اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ آنا جبریل، میں جبریل ہوں۔ آواز آئی تیری خاطر دروازہ نہیں کھلے گا، بتا ومن آقا تیرے ساتھ کون آیا ہے؟ میں نے کہا معیا محمد مصطفیٰ میرے ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں ابھی سرکار کا نام ہی لیا گیا، دروازہ پھر کھل گیا۔ سرکار کے نام کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ آسمان کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اگر جبریل آقا کا نام صرف لے دے آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو جس شخص نے محمد مصطفیٰ کا نام نہیں بلکہ ان کا کردار ہی
ہی اپنا لیا, ان کی سیرت ہی اپنا لی, ان کو اپنا آقا و مولا ہی تسلیم کر لیا, تو اس بندے کی کیا شان اور مقام. حضرت سفینہ علیہ نبینا صحابی رسول ہیں, یہ سرکار کے ساتھ کسی سفر پہ جا رہے تھے, راستے میں قضاء حاجت کے لیے جڑا سائیڈ پہ ہوئے تو اتنے میں قافلہ کہیں دور نکل گیا, صحابہ دور نکل گئے اور دیکھا کہ قافلہ کدھر کو گیا, تعجب نہ کر سکے, حیران ہو گئے کہ قافلہ کدھر غائب ہو گیا, سرکار کے صحابہ سرکار سمیت کدھر چلے گئے, بڑے پریشان ہوئے. تو ایک شیر جنگل کا دھاڑتے دھاڑتے ان کے پاس آگے کھڑا ہو گیا, قریب ہی تھا کہ حضرت سفینہ کو وہ شیر اپنے پنجوں کے اندر لے جاتا, دبو جاتا اور ان کو کھا جاتا. حضرت سفینہ نے اس شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا, یا ابا الحارث هل تعلم من انا, اے جنگل کے بادشاہ, اے حارث, اے شیر, تو جانتا بھی ہے میں کون ہوں؟ صحابی رسول ہیں, شیر سے مخاطب ہیں, تو جانتا بھی ہے کہ میں کون ہوں؟ انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آقا مصطفیٰ کا غلام اور نوکر ہوں, خبردار میری طرف آگے بڑھے. تو جب شیر نے سنا نا کہ یہ تو آقا مولا کا امتی اور غلام ہے, اس نے زبان حال سے کہا کہ جس نبی کی تو بات کرتا ہے میں بھی اسی کا غلام ہوں. وہی شیر غلام بن کے, گدھا بن کے اور سواری بن کے حضرت سفینہ کے سامنے دم ہلا کے بیٹھ گیا, کہنے لگا کہ میرے اوپر بیٹھے, میں آپ کو قافلے تک پہنچاتا ہوں. تو سرکار کی ذات اور سرکار کے کردار کو اپنانا, یا سرکار کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا, اپنے آپ کو ان کی غلامی میں دے دینا بہت بڑی بات ہے. سرکار کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ جہاں پہ لیا جائے بند دروازے کھل جاتے ہیں. تو دوسرے آسمان پہ جب دروازہ کھولا گیا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم دروازے کے اندر ہی موجود ہیں سامنے. تو کہا کہ مرحبا اہلا و سہلا یا اخی صالح, اے میرے نبوت کے نیک بھائی, میں عیسیٰ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات ہوئی, دو چار باتیں ہوئی, پھر تیسرے آسمان کی طرف جب بڑی سواری, پھر دروازہ بند ہے, پھر وہی آواز, من دقل باب, دروازہ کس نے کھٹکھٹایا, آنا جبریل, ومن معاک, تیرے ساتھ کون ہے, معیا محمد. کہتے ہیں تیسرے دروازے کا, تیسرا آسمان اس کا دروازہ بھی کھل گیا. جب ہم دروازے سے اندر داخل ہوئے, تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ نبینا بیٹھے ہوئے ہیں, یوسف علیہ نبینا بیٹھے ہوئے ہیں. تو سرکار نے ان کے ساتھ مخاطب ہو کے فرمایا, اے یوسف, رب ذوالجلال نے تجھے بڑا حسن دیا ہے, بڑا حسن دیا ہے. زمانے والے تیرے حسن کو دیکھ کر اپنی بھوک بھول جایا کرتے تھے, اپنی پیاس بھول جایا کرتے تھے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہاں خالق کائنات نے مجھے بڑے حسن سے نوازا, لیکن میرے حسن کی وقت, میرے حسن کی قدر و قیمت آپ کی زلف کے ایک بال کے برابر بھی نہیں, آپ کی زلف کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہے. گفت و شنید ہوئی, سرکار کی سواری چوتھے آسمان کی طرف چلی. چوتھے آسمان کا جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا, دروازہ کھولا, حضرت ہارون علیہ السلام چوتھے آسمان پہ موجود ہیں, ان کے ساتھ سلام دعا ہوئی. پانچویں آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا, ان کے ساتھ گفتگو ہوئی. جب دروازہ کھلا, موسیٰ علیہ نبینا کو جب سرکار نے دیکھا, انہوں نے خوش آمدید تو سرکار کو کہہ دیا, لیکن خوش آمدید کہہ لینے کے بعد حضرت موسیٰ پانچویں آسمان پہ کھڑے ہو کر رب سے ہم کلام ہو گئے, رب سے ہم کلام ہوئے اور کہنے لگے کہ یا باری تعالیٰ, ان کو, یہ محمد مصطفیٰ کو تو نے ہم تمام نبیوں میں فضیلت دے دی ہے, میدان معاشر میں میری امت کم ہوگی, ان کی امت زیادہ, ان کی امت زیادہ ہوگی. فرمایا ہاں موسیٰ, خالق کائنات نے میدان معاشر میں جب انسانوں کو جمع کرنا ہے اور ان کی صفوں کو اکٹھا کرنا ہے تو ٹوٹل صفیں میدان معاشر میں 120 ہوں گی, 120 صفیں ہوں گی پہلے سے آخر انسان تک کی. تو فرمایا وہاں پہ ان صفوں کے اندر جو 40 صفیں ہوں گی, پہلی 40 صفیں وہ سارے نبیوں کی امتیوں کی ہوں گی, 40 صفیں تمام نبیوں کی امتیوں کی ہوں گی. فرمایا جو باقی کی 80 صفیں ہوں گی وہ صرف میں محمد کی امت کی ہوں گی, 80 صفیں میں محمد کی امت کی ہوں گی. ان کے ساتھ گفتگو ہوئی. جب پانچویں آسمان کی طرف, چھٹے آسمان کی طرف گئے تو وہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام موجود ہیں, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. ادریس علیہ السلام کے ساتھ سرکار نے کلام فرمایا کیا ادریس تو بڑا خوش نصیب ہے؟ پوچھا حضور کس طرح؟ فرمایا اس طرح کہ تو
دنیا میں حساب و کتاب ہونے سے پہلے، میدان معاشر لگنے سے پہلے، ترازو میں اعمال تولنے سے پہلے ہی جنت میں چلا گیا۔ ادریس آج بھی جنت میں موجود ہیں۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کس جنت کی بات کرتے ہیں؟ میں نے عرض تو کیا تھا کہ مولا میں تیری جنت دیکھنا چاہتا ہوں، فرشتے نے مجھے جنت میں لا کے کھڑا بھی کر دیا تھا، لیکن جب جنت میں نے دیکھ لی تو فوراً مجھے جنت سے باہر بھی نکال دیا تھا۔ اب نہ میں دنیا کا ہوں نہ میں جنت کا ہوں۔ جنت کے دروازوں کے باہر جو جنات تجری من تحتها الانہار، جو جنت کے باہر پارک ہیں، جو باغات ہیں، بس انہی میں رہا کرتا ہوں۔ لیکن جب ہی میں جنت کے دروازے پہ جا کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں، جنت کا فرشتہ مجھے روک دیتا ہے، روک کے کہتا ہے کہ اے ادریس خبردار، جب تک محمد مصطفیٰ کی امت کا آخری امتی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا تب تک کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جب تک مصطفیٰ کی امت کا آخری امتی بھی جنت میں نہیں جا سکتا تب تک کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ حضور خواہش تو کر بیٹھا تھا، لیکن اس دن سے لے کر آج تک جنت کے دروازے کے باہر ہی سیر کر رہا ہے۔ آج تک جنت میں نے بھی نہیں دیکھی کہ جنت اندر سے کیسی ہے۔ خیر اگلے اسمان 7واں اسمان پہ پہنچے تو سرکار حضرت ابراہیم علیہ نبینا سے ملاقات کرتے ہیں۔ ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے خیر مقدم کیا، اہلم و سہلم مرحبا یا ابن صالح و اخی صالح، فرمایا کہ اے میرے نبوت کے بھائی اور اے میرے بیٹے، نیک بیٹے، ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلم و سہلم مرحبا کہتے ہیں۔ سرکار ابراہیم کے پاس جا کے بیٹھے تو ابراہیم علیہ نبینا نے عرض کیا یا رسول اللہ آج کی رات رب ذوالجلال آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے، آج آپ کو انعامات سے نواز رہا ہے، تو یا رسول اللہ میری آپ سے ایک التجا ہے، جب آپ یہ ساری کائنات کی سیر کر کے واپس دنیا میں جائیں تو پہلی بات تو یہ کہ اقرا امتک منی السلام، میری طرف سے اپنی امت کو سلام پیش کرنا کہ اللہ کا نبی ابراہیم تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اے امت مصطفیٰ تم کتنی عظیم امت ہو کہ جد امجد سرکار کے اور ہزاروں نبیوں کے والد گرامی ابراہیم جنت میں بیٹھ کر آسمانوں میں بیٹھ کے تمہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ امت مصطفیٰ کتنی شان والی امت ہے۔ کہا کہ حضور میرا سلام پیش کرنا امت مصطفیٰ کو، اپنی امت کو، اور دوسرا میرا یہ پیغام دینا کہ اے میری امت کے لوگوں، میں نے جنت کو دیکھا ہے، جنت کے جو باغات ہیں وہ نور کے ہیں، جنت کی جو نہریں ہیں وہ بھی نور کی ہیں، اور اس کے اندر ٹھنڈا پانی ہے، مشروبات ہیں، حور و غلمان ہیں، اور وہ کچھ جنت کے اندر موجود ہے جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں ہے، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا بھی نہیں ہے، اور وہ کچھ جنت میں موجود ہے جو آج تک کسی دل کے سوچ کے اندر بھی نہیں آیا۔ اب دیکھیں نا کہ جب انسان کسی بھی چیز کے بارے میں سوچتا ہے یا کسی سے پوچھتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے، اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے مینار پاکستان کے بارے میں معلومات لینی ہے تو 3 طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ پہلا طریقہ یہ کہ آپ وہاں پہ جا کے مینار پاکستان کو دیکھ کے آ جائیں۔ جی آپ کی آنکھ کا علم ہے، آنکھ نے آپ کو علم دے دیا کہ مینار ایک ایسا ہے، اس کی حیت ایسی ہے، اس کی شکل ایسی ہے، اس کی اونچائی اتنی ہے، اس کا محل وقوع ایسا ہے۔ ایک طریقہ علم حاصل کرنے کا آنکھ ہے۔ آنکھ سے بڑا جو علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے نا وہ انسان کا کان ہے۔ کان سے آپ کسی دوسرے بندے سے سن رہے بھی مینار ایسا ہے تو اس نے آپ کو بتایا تو آپ نے اپنے خیالات کے اندر ایک تصور کھڑا کر لیا کہ بھی مینار ایسا ہوگا۔ یہ کان کا تصور ہے، کان کا ایک علم ہے۔ اس سے بھی بڑی بات آپ اپنے دل میں خیال بنانا شروع کر دے بھی مینار ایسا ہوگا، مینار ایسا ہوگا۔ اس کی اگر ہائٹ 400 فٹ کی ہے تو آپ خیالات میں چاہے 1000 فٹ پہ لے جائیں، تو آپ کے دل کا احاطہ آپ کے کان اور آپ کی آنکھ کے احاطے سے بڑا وسیع ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا نے فرمایا محبوب اپنی امت کو جا کے کہنا کہ جنت کے اندر وہ کچھ ہے جو آج تک کسی کان نے سنا بھی کوئی نہیں، کسی کان نے سنا بھی کوئی نہیں، یعنی اتنا کچھ ہے جنت میں، اور اتنا کچھ ہے جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا بھی کوئی نہیں، اور وہ کچھ جنت میں ہے کہ جو دیکھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں، بلکہ آج تک کسی کے دل کے اوپر خیال تک نہیں آیا کہ یہ ہو سکتا ہے۔
اتنا کچھ خالق کائنات نے جنت میں بنا کے رکھا ہے اور فرمایا سارا کچھ اللہ پاک نے تمہارے لیے بنا کے رکھا ہے. اور سرکار ابراہیم نے یہ بھی پیغام دیا محبوب اپنی امت سے جا کے کہنا کہ اے میری امت کے لوگوں اس جنت میں آنے کے لیے جلدی کرو اور یہاں پہ اپنے اپنے حصے کا باغ لگاؤ, اپنے اپنے حصے کا باغ لگاؤ. پوچھا کہ جد امجد ابراہیم وہ باغ کیسے لگائیں؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنی امت سے کہنا کہ وہ ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھا کریں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب یہ ایک مرتبہ بندہ تسبیح پڑھے گا تو رب ذوالجلال جنت میں اس بندے کے نام کا ایک باغ لگا دیا, ایک باغ لگا دیا کرے گا. ابراہیم علیہ نبی سے ملاقات ہو گئی. پھر عرض کیا جبریل نے کہ یا رسول اللہ اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے. بیت المعمور یہ ملائکہ کا قبلہ ہے. جس طرح ہمارا یہ خانہ کعبہ ہے یہ ہمارا مومنوں کا قبلہ ہے, سیم اسی کے اوپر اتنی ہی لمبائی چوڑائی اتنے مربع فٹ کے حساب سے یہ آسمان کی طرف ایک ستون جاتا ہے نور کا. یہ زمین والوں کا قبلہ ہے, وہ آسمان والوں کا قبلہ ہے. زمین پہ انسان اس کے گرد طواف کرتے ہیں, آسمانوں پہ ملائکہ اس کے گرد طواف کرتے ہیں. اس کو بیت المعمور کہتے ہیں. بیت المعمور پہ جب ملائکہ سرکار پہنچے ملائکہ سمیت, ایک تو ان کو یہ جواب دینا تھا جنہوں نے یہ کہا تھا مولا کریم تو انسان کو کیوں بنا رہا ہے. ان ملائکہ کو بھی یہ جواب دینا تھا کہ ملائکہ جس انسان کو میں نے بنایا ہے نا دیکھو کتنا خاص وہ انسان ہے, وہ کتنا خاص میرا عبد ہے. آج بیت المعمور پہ تم کھڑے ہو, آج تمہیں اس کے پیچھے نماز پڑھائی جائے گی اور تمہیں یہ بتایا جائے گا کہ جس جگہ پر اس محمد مصطفیٰ کے قدم لگتے ہیں وہاں پہ تمہارے سر لگتے ہیں, اور تمہیں یہ سبق دینا ہے کہ ان کا مقام دیکھو کتنا اوپر والا ہے کہ اس محبوب کے انتہا مقام کی انتہا ابھی تک نہیں ہوئی جہاں پہ تم آج موجود ہو بیت المعمور. تم یہیں پہ رہنے والے, یہی تمہارا ٹھکانہ, اور محبوب جہاں سے ہو کر اللہ مکان کی طرف جانے والا. تو وہ ایک پیغام دینا تھا خالق کائنات نے ملائکہ. خیر بیت المعمور پہ پہنچے, جبریل نے وہاں پہ جا کے اذان کہی اور اذان کے بعد اقامت کہی. میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں یہ بات اینڈ پہ کی تھی کہ امامت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام جنسی اعتبار سے بھی مقتدیوں سے افضل اور اعلیٰ ہو. یہ میں نے جملہ بولا تھا, جنسیت کے اعتبار سے بھی فوقیت کا ہونا ضروری ہے. اگر مثال کے طور پر عورت آگے کھڑی ہے مرد پیچھے کھڑے ہیں تو چونکہ عورت کی جنسیت کم درجے کی ہے بنسبت مرد کے, تو عورت کے پیچھے مرد کی نماز نہیں ہوتی. یہ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعۃ المبارک پہ. اب بیت المعمور میں سارے جتنے بھی ہے وہ ملائکہ ہیں. ملائکہ ساری نوری مخلوق ہیں اور نورانیت جو ہے بشریت سے افضل اعلیٰ ہے, بشریت سے افضل ہے نورانیت. لیکن سرکار نے نوری ملائکہ کی مسجد اقصی میں بھی امامت کروائی, بیت المعمور پر بھی کروا رہے ہیں. اگر سرکار صرف بشر ہوتے تو بیت المعمور میں ان ملائکہ کی سرکار کے پیچھے نماز نہیں ہونی تھی, کیونکہ بشریت ادنا ہے اور نورانیت اعلیٰ ہے. اعلیٰ کی ادنا کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اگر سرکار کے پیچھے نوری ملائکہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی نماز ہو بھی رہی ہے, اس بات کی یہ بجن دلیل ہے کہ سرکار صرف بشر نہیں ہے. سرکار صرف بشر نہیں ہے, سرکار کے اندر نورانیت بھی موجود ہے, اور نورانیت بھی ایسی ہے جو جبریل کے مقابلے کی نہیں ہے, جو میکائیل کے مقابلے کی نہیں ہے, اسرافیل کے مقابلے کی نہیں ہے. جہاں پہ جبریل کے نورانیت اور اس کے مقام کی انتہا ہوتی ہے اس سے اوپر مصطفیٰ کی نورانیت کی نورانیت بھی ہے, اور ان ملائکہ سے افضل اور اعلیٰ قسم کی نورانیت ہے. تبھی سرکار آگے کھڑے ہو کے ان نوری ملائکہ کی امامت کروا رہے ہیں. جب نماز پڑھا دی گئی, نوری تمام ملائکہ نے, بے شمار فرشتے ہیں بیت المعمور پہ, انسانوں کی تعداد گنی جا سکتی ہے لیکن ملائکہ کی تعداد گنی نہیں جا سکتی, اتنے وہ فرشتے ہیں اللہ پاک نے تخلیق فرمائی. سب نے سرکار کے پیچھے نماز ادا کی. نماز ہوئی تو سرکار کو رب ذوالجلال نے انعام دیا, یا محمد انکا سید المرسلین. آج آپ نے ملائکہ کی امامت کروائی ہے تو اس کے عوض ہم آپ کو تمام رسولوں کے سردار ہونے کا لقب عطا کرتے ہیں.
इन्नाका सय्यिदल मुरसलीन व काइदल गुर्रल मुहज्जिलीन। और दूसरा इनाम आपको ये है कि हम आपको ये इनाम देते हैं, ये लक़ब देते हैं कि मैदान माशर में आप तमाम जन्नतियों को जन्नत की तरफ हाँक कर लेके जाने वाले होंगे, हाँक कर लेके जाने वाले होंगे। ये आपका दूसरा लक़ब है। व इन्नका काइदल मुत्तकीन, बड़े बड़े मुत्तकी लोग दुनिया में आए, बड़े बड़े परहेजगार आए, लेकिन महबूब हम आपको तमाम मुत्तकी लोगों का कायद और इमाम बनाते हैं। ये तीसरा लक़ब, तीसरा इनाम बैतुल मामूर पे सरकार को खालिक कायनात ने अता फरमाया। ये बैतुल मामूर की हाजिरी हुई, अर्ज किया हुजूर यहाँ से आगे चले। आगे जब गए तो आगे सिदरतुल मुंतहा है, बैतुल मामूर से ऊपर सिदरतुल मुंतहा है। सिदरा लफ्ज़ अरबी जुबान का है, इसका माना होता है बेरी का दरख्त। सिदरा का माना बेरी का दरख्त होता है, और मुंतहा यानी सबसे इंतहा वाली, आखिरी ऊंचाई पे, एंड पे जाके जो चीज है उसको मुंतहा कहा जाता है। सिदरतुल मुंतहा यानी सबसे ऊंचा वो बेरी का दरख्त। ये बेरी का दरख्त सिर्फ उम्मत को समझाने के लिए खालिक ने इस्तेमाल फरमाया कुरान में, अदरवाइज वो जो दरख्त है वो नूर का दरख्त है। उसके बारे में सरकार ने फरमाया उस दरख्त का एक एक जो पत्ता है, एक एक पत्ता उसकी इतनी लंबाई और चौड़ाई है कि सातों जमीनें उस पत्ते के अंदर लपेटी जा सकती है। सातों जमीनें एक पत्ते के अंदर लपेटी जा सकती हैं, और उसका एक एक जो फल है यानी उसका बेर, नूर का बेर। फरमाया कबीला हजर, एक अरब का कबीला है, कुम्हार थे, घड़े बनाने में बड़ा मशहूर थे वो। तो फरमाया उस कबीला हजर के मटकों के बराबर उसका एक एक जो है ना वो बेर है, एक एक फल है। और फरमाया वो नूर का दरख्त है, उसकी हर शाख का अलग से रंग है, हर शाख का अलग से रंग है, और उन शाखों के ऊपर नूर की तितलियां जगमगा रही और उड़ती हैं, चलती फिरती हैं। और उस दरख्त को खालिक कायनात ने नूरी मोतियों, याकूत और मरजान के साथ मुसज्जल किया हुआ है। सरकार फरमाते हैं कि ऐसी खूबसूरत चीज कायनात में मैंने दूसरी कोई नहीं देखी जिस तरह मैंने सिदरतुल मुंतहा का दरख्त देखा। वो इतना वसी दरख्त है, इतना वसी दरख्त है, ये सातों आसमान, ये सातों जमीनें उस दरख्त के नीचे, उसकी शाखों के नीचे यूं समाये हुए हैं जिस तरह मुर्गी के परों के नीचे उसके बच्चे समा जाते हैं। इतना बड़ा वो दरख्त है। इस दरख्त पे पहुंचे, इस दरख्त पे पहुंचे तो अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह ये मेरी जाए इकामत है। अर्ज किया जिब्रील ने, हुजूर ये मेरी जाए इकामत है, मैं हर लम्हा इसी जगह पे रहता हूँ। जब भी रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से कोई पैगाम आता है, मुझे वही मिलती है, पैगाम मिलता है, मैं यहाँ से लेकर वक्त के नबी की तरफ चला जाता हूँ और फिर वो पैगाम दे के यहीं पे आके अपनी इबादत करता हूँ। जब से मेरी तख्लीक हुई है यहीं पे रहता हूँ, ये मेरा ठिकाना है, मेरा घर है। हुजूर आज आप यहाँ पे आए हैं तो आप मेरे ऊपर मेहरबानी फरमाएं। हुजूर यहाँ पे खड़े होके 2 रकत नफल अदा कर दें, 2 रकत इस जगह पे खड़े होकर नफल अदा कर दें। पूछा जिब्रील किस लिए? अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह वो इसलिए कि जब भी रब की बारगाह में सजदा करता हूँ बड़ा लुत्फ आता है, बड़ा मजा आता है कि रब को सजदा कर रहा हूँ। आज आप आए, मेरी खुश नसीबी कि मेरे मकान से होके गुजर रहे हैं और दूर आज यहाँ पे खड़े होके आप 2 रकत नफल पढ़े तो जिस जगह पे आपके कदम लगेंगे, आपके कदमों की जगह पे हर रोज फिर जिब्रील अपना माथा रखा करेगा, अपना सर रखा करेगा। पहले भी बड़ा मजा आता है, लेकिन जब आपके कदमों की जगह पे सर रखूंगा इबादत का लुत्फ और दुबाला होगा। तो हुजूर ये मेरी जाए इकामत है, आपके कदमों के निशानात के ऊपर अपना सर रखा करूंगा, इबादत का और भी मजा दुबाला हो जाएगा। सरकार ने वहां पे 2 रकत नफल पढ़े। सिदरा पे जितने भी मलाइका थे दोबारा फिर उन्होंने सरकार के पीछे नमाज अदा की। वो भी तरसते थे, वो भी न जाने कब के मुंतजिर थे और तब के मुंतजिर थे जब से रब ने फरमाया था मेरा एक खास महबूब होगा जिसे मैं अब मेराज की रात अपने पास बुलाऊंगा। वो तो उस दिन से मुंतजिर थे, वो रात कब आएगी, वो रात कब आएगी जब हम भी उसके
جو نا وہ راستے میں اپنے ہاتھوں میں چراغ لے کے کھڑے ہوں گے اور اس کا دیدار کریں گے. آج جہاں بھی سرکار سٹے کرتے ہیں اپنا وہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں تو ملائکہ بھاگ کے سرکار کے پیچھے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس بات کو اپنے لیے بطور فخر سمجھتے ہیں. سدرہ پہ تمام ملائکہ نے سرکار کے پیچھے نماز ادا کی. اندہا جنت المأوا, قرآن نے بولا کہ سدرہ کے پاس ہی جنت مأوا ہے, جنت اس کے پاس ہی ہے. سدرہ سے دائیں جانب اللہ پاک نے جنت بنائی ہے. اب جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ دائیں طرف جنت ہے اور بائیں طرف یہاں سے گھاٹی کی طرف جہنم ہے, آئیں ہم آپ کو جنت بھی دکھائیں اور جہنم بھی دکھائیں. پہلے سرکار کو جنت کی طرف لے کے گیا جبریل. اس نے جنت میں جب سرکار کو داخل کیا, سرکار نے دیکھا جنت کے اندر بڑے خوبصورت غلمان موجود ہیں, کم سن بچے, نوری بچے موجود ہیں. سرکار نے دیکھا جنت کے اندر بڑی خوبصورت حوریں چہل قدمی کر رہی ہیں, تخت لگے ہوئے ہیں اور تاج وہاں پہ موجود ہیں, انتظامات ہوئے ہیں. وہاں پہ جنتی زمین ہے اور نور کی زمین ہے, وہاں پہ مشروبات کی نہریں جاری ہیں. سرکار فرماتے ہیں مجھے 4 مشروبات میرے سامنے پیش کیے گئے, 4 پیالے پانی کے پیش کیے گئے مشروبات کے. ایک پیالے میں دودھ تھا, ایک میں شہد تھا, ایک میں پانی تھا. میرے سامنے جب پیش کیے گئے تو میں نے دودھ اور پانی, دودھ اور شہد تھوڑا تھوڑا وہاں سے پی لیا, تھوڑا تھوڑا وہاں سے پی لیا اور باقی میں نے چھوڑ دیا. سرکار فرماتے مجھے جنت کی جب سیر کروائی گئی, میں نے ایک بڑی خوبصورت حور کو دیکھا اور ایسی خوبصورت وہ حور تھی. میں نے اسے پوچھا کہ اے حور بتا تجھے رب ذوالجلال نے میرے کس امتی کے لیے منتخب کیا ہے, کس امتی کے لیے منتخب کیا ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے رب ذوالجلال نے آپ کے منہ بھولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ کے لیے منتخب کیا. زید ابن حارثہ یہ وہ بچے تھے اس وقت جب اپنا گھر چھوڑا اور بکتے بکاتے سرکار تک پہنچے تو سرکار سے آ کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی خاطر وطن چھوڑ آیا ہوں, گھر بار ماں باپ چھوڑ آیا ہوں, حضور آپ مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے. سرکار نے فرمایا زید تو نے ماں باپ چھوڑے ہیں, آج کے بعد میں محمد تیرا باپ ہوں. سرکار نے پوری زندگی اس زید کو اپنے گھر رکھا, بیٹا بنا کے رکھا اور اس کی شادی بھی سرکار نے سیدہ زینب کے ساتھ خود کی تھی. اس کے لیے کہا مجھے رب ذوالجلال نے بنایا. پھر سرکار نے جب جنت کی اور سیر کی, فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو سرکار نے فرمایا عمر میں نے جنت میں ایسے کر کے جب تیرا محل دیکھا نا تو مجھے تیرے محل کے اندر بے شمار جنتی حوریں دکھائی دی, غلمان دکھائی دیے اور زمین کی طرف جھانک کے دیکھ رہے تھے کہ عمر کب آتا ہے, عمر کب آتا ہے ہمیں ملنے کے لیے. تو اے عمر میں تمہاری جو حوریں تمہیں ملنی ہیں ان کو سرسری سی نظر سے دیکھ کر آیا ہوں. حضور آنکھ بھر کے نہیں دیکھا؟ پوچھا تو فرمایا نہیں عمر میں نے آنکھ بھر کے نہیں دیکھا, ایسے نظر گھماتے گھماتے ان کو اوپر بھی پڑ گئی تھی, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہنے لگے یا رسول اللہ کاش آپ میری حوروں کو آنکھ بھر کے دیکھ لیتے. تو فرمایا عمر میں نے تیری غیرت کا لحاظ رکھا اور اس لیے نہیں دیکھا کہ تو کہتا کہ میری جو حوریں ہیں رب ذوالجلال کا تو اعلان اور قانون یہ ہے کہ ان کو پہلے کسی نے دیکھا کوئی نہیں اور میری حوروں کو سرکار آپ نے پہلے سے دیکھ لیا, تو میں نے تیری غیرت کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا. تو کہنے لگے یا رسول اللہ کاش آپ دیکھ لیتے. آج دنیا دار اپنے دوستوں میں میں سینہ تان کے کہتا اے صدیق بھائی, اے عثمان, اے علی تو بھی سن لے, جو حوریں تمہیں ملنی ہیں نہ جانے کیسی ہوں گی کیسی نہ ہوں گی, لیکن جو حوریں مجھے ملنی ہیں ان کو اوپر میرے مصطفیٰ کی پہلے سے نظر کرم ہو چکی ہے. کاش ان کو آپ دیکھ لیتے. تو سرکار فرماتے مجھے جنت دکھائی گئی. ابھی اس پہ ہم گفتگو کریں گے اگلے جمعہ سے, اگلے جمعہ مبارک میں انشاءاللہ. تو فرماتے اس کے بعد مجھے جبریل جہنم کی طرف لے کے آیا. میں نے دیکھا جہنم کے اندر 70,000 دریا آگ کے بہ رہے ہیں, آگ کے بہ رہے ہیں, ان کی شائیں شائیں کر کے آواز ہے. تو میں نے ان کو دیکھا, مجھے جو سب سے اوپر والا بلائی حصہ تھا وہاں پہ جبریل لا کے کھڑا کرتا ہے. تو میں نے جب اس آگ کو دیکھا تو فرماتے میرا دل اندر سے دہل گیا. میں نے کہا کہ اے جبریل کیا یہ جس جگہ پہ لا کے مجھے کھڑا کیا ہے جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے؟
یہ اسفل السافلین ہے، یہ آخری درجہ ہے جہنم کا کہ اتنی تیز یہاں پہ آگ ہے؟ عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ نچلا نہیں، سب سے اوپر والا درجہ ہے، سب سے اوپر والا درجہ۔ تو پوچھا کہ جبریل اس درجے میں کن لوگوں کو رکھا جائے گا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس درجے میں آپ کی امت کے گناہگاروں کو رکھا جائے گا، گناہگاروں کو رکھا جائے گا۔ عرض کیا مولا میری امت بڑی گناہگار ہے، معاف فرما دے۔ وہاں پہ بھی سرکار نے دعا مانگی اور جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اس جگہ کی تپش اتنی زیادہ ہے، حرارت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی امتی جب جہنم میں داخل کیا جائے گا نا تو اس کو صرف ٹخنوں سمیت آگ میں داخل کیا جائے گا، اس کے قدم صرف جہنم میں ہوں گے، اوپر والا بدن جو ہے وہ جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ رب جلال اس کا اوپر والا دھڑ جو ہے وہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا اور قدم اس کے آگ میں ہوں گے، لیکن اس کی تپش اتنی ہوگی کہ اس کی حرارت کی وجہ سے انسان کے دماغ کو اس طرح ابلیں گے جس طرح دنیا میں کسی کی ہنڈیا جو ابلتی ہے، چولہے پہ پڑی ہوئی ہنڈیا جس طرح ابلتی ہے، فرمایا اس تپش سے اس کا دماغ جو ابل رہا ہوگا۔ سرکار کو وہ دکھائے گئے مناظر جہنم کے۔ اس کے بعد جبریل وہاں پہ آپ کو واپس سدرۃ المنتہا پہ لے کے آیا، عرض کرنے لگا کہ حضور ابھی آپ یہاں سے اوپر جائیں گے۔ پوچھا کیا مطلب کہ آپ جائیں گے، تو میرے ساتھ نہیں جائے گا؟ عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، میری یہ جائے اقامت ہے، میں یہیں پہ رہتا ہوں، اس سے آگے مجھے جانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ فرمایا کہ اے جبریل تو مجھے زمین سے مشت حرا، پھر حرام، پھر اقصا، پھر ساتواں آسمان، پھر جنت، پھر جہنم، جہاں تک لانے والا ہے، ابھی تک میری منزل تو نہیں آئی جو تو مجھے یہاں پہ آ کے آگے جانے کا حکم دے رہا ہے، کہہ رہا ہے اور خود کہہ رہا ہے، تو مجھے یہاں پہ کیوں رک رہا ہے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، لو دنوت ان ملتن لاحترقت، اس سے آگے کا جو نور ہے وہ بڑا ہی ہائی پاور نور ہے۔ ملائکہ میں سب سے زیادہ جس کے پاس نورانیت ہے نا وہ جبریل ہے۔ جبریل کی نورانیت باقی دیگر ملائکہ اور نوری مخلوقات سے ہائی پاور کی ہے اور اس کی طاقت بھی دوسری مخلوقات سے زیادہ ہے۔ اس کا جملہ ہے کہ حضور لو دنوت ان ملتن لاحترقت، اس حد سے میں ایک بالشت بھی آگے جاتا ہوں تو اللہ پاک کے نور کی ہیبت کی وجہ سے جل کے راک ہو جاؤں گا۔ تو سرکار نے فرمایا اے جبریل تو بڑا اپنے آپ میں مان کیا کرتا تھا، تو اپنے آپ میں بڑا اتراتا تھا کہ میں جبریل ہوں، میرے 600 پر ہیں، میرے ایک پر میں اتنی طاقت ہے کہ زمین کا قیا پلٹ کے رکھ سکتا ہوں۔ تو اپنی طاقت کے اوپر بڑا مان تھا اور تو ہی تھا نا جس نے میرے دادا ابراہیم سے جا کے کہا تھا جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو نے کہا تھا ابراہیم میں اللہ کا فرشتہ جبریل ہوں، میری طاقت کا یہ عالم ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے سدرہ سے زمین اور زمین سے ہو کے دوبارہ سدرہ پہ جا سکتا ہوں، یہ میری طاقت کا عالم ہے۔ ابراہیم اللہ کے نبی آپ ابھی آگ میں جا رہے ہیں، مجھے حکم دیں میں آگ تک پہنچنے سے پہلے آگ یہاں سے اٹھا کے کہیں دور پھینک دوں گا، میرے پاس طاقت ہے، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو جبریل آج تو نے کیا کہہ دیا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا؟ تو دعوے کیا کرتا تھا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، اچھا تو رہ ادھر ہی، آج میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا، تو رہ ادھر ہی اپنی جگہ پہ، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ روایات کے اندر آتا ہے سرکار نے اس کو اعتراض کا جواب دینے کے لیے اور اس کو شرمندہ کرنے کے لیے جبریل کو اور اسے یہ بتانے کے لیے کہ جہاں پہ تیری طاقت کی انتہا ہوتی ہے نا اس سے آگے ہماری طاقت کی ابتدا ہوتی ہے، یہ اسے بتانے کے لیے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا کہ جبریل تو نہیں جا سکتا لیکن ہم تو تجھے لے جا سکتے ہیں نا، ہم تو تجھے لے جا سکتے ہیں، ہمارے پاس طاقت اور اختیار ہے۔ سرکار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک قدم سرکار نے اوپر کی طرف اٹھایا، ایک قدم کے اندر سرکار نے 500 سال کا فاصلہ طے کیا۔ 500 سال کی مسافت سرکار نے جبریل کا ہاتھ پکڑ کے طے کی۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر سرکار نے جبریل کا ہاتھ پکڑا نہ ہوتا جل کے راکھ ہو گیا۔
جل کے راکھ ہو گیا ہوتا، یہ تو نسبت مصطفیٰ کا کمال تھا کہ ابھی تک بچا ہوا ہے۔ جب اتنی آگے پہنچ گیا، کراس کر گیا اس حد کو، تھر تھرانے لگا، سکڑ کے اس کا جسم چڑیا کی مانند ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ خدارا مجھے جس جگہ سے لے کے آئے ہیں وہیں پہ چھوڑ دیں، اگر ایک قدم آپ مجھے اور آگے لے گئے اتنا ہائی پاور نور ہے میں آپ نہیں لا سکتا، میری برداشت سے باہر ہے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تو اپنے مقام پہ رہ، میرے ابھی تک منزل نہیں آئی، میرا مقام نہیں آیا، میں نے تو کہیں اور بھی جانا ہے۔ سدرۃ المنتہا تک کا جو سرکار کا سفر ہے، مسجد حرام سے لے کر اقصیٰ تک کا جو سفر تھا، یہ سرکار کی بشریت کا معراج ہے، بشریت کا معراج ہے۔ اور مسجد حرام سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے، یہ سرکار کی نورانیت کا معراج ہے۔ نورانیت چونکہ آخری نوری مخلوق سدرہ پہ ہے نا، تو ان کسی بھی مرتبے والے 4 بندے 10 ہونا، تو ان میں جو سب سے زیادہ مرتبے والا ہونا، تو وہ جس مقام پہ فائز ہے نا، وہ اس بندے کی معراج ہوتی ہے۔ اب سدرۃ المنتہا میں سارے نوری ملائکہ تھے، لیکن دیکھنا یہ تھا کہ ان نوری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ نورانیت کس کی ہے، وہ رب ذوالجلال نے بتا دیا، وہ میرے مصطفیٰ کی ہے۔ تو یہ سرکار کی نورانیت کا معراج تھا۔ اب اس سے اوپر سرکار کی حقیقت کا معراج ہے کہ اصل میں سرکار ہیں کیا۔ میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں یہ بات عرض کی تھی، سرکار کی حقیقت کیا ہے، اور وہ حقیقت جس کے بارے میں سرکار نے خود فرمایا تھا، اے صدیق لا یعلم حقیقتی الا اللہ، میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں میں محمد کیا۔ جس حقیقت کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں، سدرہ سے اوپر لامکان تک کی اونچائیوں کا جو سفر ہے، وہ سرکار کی حقیقت کا معراج ہے۔ اگلے جمعہ مبارک پہ ہم انشاءاللہ سرکار کی حقیقت کا معراج بیان کریں گے۔ اللہ کا کمل کی توفیق عطا فرمائے۔